ہم جس کی عزت کرتے ہیں اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو ویلیو کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو بالکل وزن دار نہیں سمجھتے تو پھر میرے خیال میں ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ گھروں میں یہ طے شدہ ہے کہ بات کو چھپایا جائے گا، لیکن میرے جب رشتہ دار کہتے ہیں تو میں ان کو پہلے وہ کہتے ہیں تانوں ایک گل دسی ہے کسی نال کرنا نہ، تو میں کہتا اگر آپ کہتے ہیں نا کسی سے نہیں کرنی تو پھر آئی ایم ناٹ دی بیسٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو، پھر میرے نال نہ کرو بیکاز آئی مے ٹاک۔ عام دنیا میں کوئی بات آپ کریں گے تو، لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تسی پتہ نہیں گھر دیاں گلاں باہر کیوں کر دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے ساتھ کوئی بھی بندہ جو بھی اچھا سلوک کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے، اٹ از مائی آپشن دیٹ آئی ول ٹاک۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں تو میں وہ بتاؤں نہ کسی کو؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں بتائیں تو پھر بری باتوں کے بارے میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نہ بتائی جائیں تاکہ ظلم بڑھتا رہے؟ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں آواز اٹھاؤں گا تو مجھے کوئی بچانے آئے گا، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے اس کو ندامت ہوگی اور وہ زیادتی کرنے سے باز ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں چھپاتا رہوں گا تو میں روگی ہو سکتا ہوں۔ اگر میں چھپاؤں گا تو اس کا صرف سمپل مطلب ہے کہ میں روگی ہو جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیلی لکڑی نہ جلتی ہے نہ بجھتی ہے، وہ سلگتی رہتی ہے، دھواں نکلتا رہتا ہے، وہ نہ جلتی ہے نہ بجھتی ہے، اور نہ وہ راکھ بنتی ہے نہ وہ اصل حالت میں رہتی ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے، لمبے عرصے تک جب ہم پردے ڈالتے ہیں تو اس کا فطری نتیجہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بری بات ہوتی ہے تو آپ آواز اٹھاتے ہیں پراپر فورم پہ، ایک صحیح فورم پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ معاشرے میں ڈائبٹیز 10-12% ہے، ہمارے پیشنٹس کے ماں باپ میں ڈائبٹیز 80% ہے۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، یعنی معاشرے میں ڈائبٹیز 10% ہے اور ہمارے پیشنٹس کے ماں باپ میں ڈائبٹیز 80% سے زیادہ ہے، روگی ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر جینز موجود ہیں جو کہ ڈائبٹیز کی جینز ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ روگی ہو گیا تو ڈائبٹیز ضرور ہوگی۔ روگ کی بنیاد کیا ہے؟ روگ کی بنیاد یہ ہے صرف کہ آپ بات نہیں کر سکتے اپنے پیارے کے بارے میں کسی بھی فورم پہ کہ بہت پریشان کر۔ اور جو دل کا مریض ہوتا ہے وہ بھی اگر پھر نشے کا مریض قصوروار ہوتا ہے تو پھر دل کا بھی ہوتا ہے۔ اس نے بھی سگریٹ پیے تھے یا اس نے بھی لاپرواہیاں کی تھی، اس نے واک نہیں کی تھی، اس نے ٹینشنیں لی تھی، اس نے کھائی تھی کہ چکن کڑھائیاں ٹھیک ٹھاک، تو وہ بھی قصور ہی ہوتا ہے۔ اس نے بھی ورکوہولزم میں رہا تھا وہ۔ تو اگر قصور ڈھونڈیں گے تو تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں قصور ہوگا، بائیو سائیکو سوشل اور اسپرچول النیسز میں قصور ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا بچہ نشے میں پڑ جاتا ہے یہ بہت بدنام کونوٹیشن کے ساتھ، جو پیرافرنیلیا ہے اس میں وہ بڑا بدنام ٹائپ ہے۔ جو بندہ ڈائبٹیز میں جاتا ہے یا دل کی بیماری میں جاتا ہے وہ روزانہ اپنے CEO دوستوں کے ساتھ MM عالم روڈ پہ چکن کڑھائی مٹن کڑھائی کھاتا ہے، اور جو بچہ نشے کی بیماری میں جاتا ہے وہ روزانہ 15-16 سال کے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ جا کے چرس پیتا ہے، اور یہاں سے دھواں بڑا اٹھتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیا اے نے بیماری آپ پال لی ہے۔ تو جو دل کی بیماری والا ہے، جو ڈائبٹیز والا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کسی بندے کا وزن 3 من ہو تو اس کے جوڑوں میں درد ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ اگر اس کے جوڑوں میں درد نہ ہو تو میں حیران ہو جاؤں گا کہ یار بندے دے جوڑاں چ کیوں درد نہیں ہوندا ہے۔ اس بات کی ذمہ داری تو اس بندے پہ آئے گی، پیرنٹس پہ آئے گی، اس کی ذمہ داری خامد یا بیوی پہ آئے گی جو کہ پردہ ڈالتا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پیشنٹ پہ نہیں آئے گی۔ اس نے کبھی بھی ہاتھ جوڑ کے میرے حالے نہیں کہا کہ جی میرا پردہ رکھنا، کسی نو دسنا نہ۔
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔